بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے 18 نومبر سن 2025 بروز منگل کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام لیا گیا لیکچرار اسلامیات کا ٹیسٹ جو بیسک پے اسکیل 18 کے لیے لیا گیا تھا، تو اس کے متعلقہ سوالات یا اس کا جو پیپر تھا ٹیسٹ کا، تو وہ آپ کے سامنے سوالات بما جوابات ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال کا جواب میری نظر کے اندر یا میری معلومات کے مطابق یا میرے علم کے مطابق ٹھیک ہوگا تو اس آپشن کی میں آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا، اور میں نے اپنی طرف سے حتی الممکن کوشش کی کہ جن سوالات کے جوابات کا مجھے خود شک تھا تو ان کی تسلی کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کی نظر کے اندر میرا جواب غلط ہو تو آپ کی نظر میں اگر بہتر آپشن موجود ہے تو سوال بما جواب کے کمنٹس میں لازمی کریں، تاکہ ناظرین دیکھنے والے اس ویڈیو کو تو ان تک صحیح انداز میں یا صحیح معلومات پہنچ سکیں اور آپ کا بھی اس کے اندر حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصول حدیث کے مؤلف کون ہیں؟ ڈاکٹر خالد علوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عبدالرحمن سبائی یا کوئی نہیں۔ ان چار آپشنوں میں اس کا جو صحیح جواب بن رہا ہے تو وہ بن رہا ہے ڈاکٹر خالد علوی۔ سوال نمبر 2، فیض الباری کے مؤلف کون ہیں؟ انور شاہ کشمیری، محمود احمد غازی، مناظر احسن گیلانی یا رفیع الدین؟ تو صحیح جواب انور شاہ کشمیری ہے۔ سوال نمبر 3، ترجمان السنہ کے مؤلف کون ہیں؟ بدر عالم میرٹھی، منظور نعمانی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ یا کوئی نہیں؟ تو ترجمان السنہ کے جو مؤلف ہیں وہ منظور نعمانی ہیں۔ اگلا سوال نمبر 4، جس حدیث کی سند یا متن میں راوی تقدیم و تاخیر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصحف، محرف یا قلوب یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب قلوب ہے۔ سوال نمبر 5، حدیث جبریل میں قیامت کی کتنی نشانیاں بیان فرمائی گئی؟ 2، 3، 4 یا کوئی نہیں؟ صحیح جواب 2 بنتا ہے۔ سوال نمبر 6، مشکوٰۃ مصابیح کا ترجمہ کس مستشرق نے کیا؟ مارگولیتھ، مائیکل ہارٹ، رچرڈ بیل یا پی کے ہٹی؟ تو ان چار آپشنوں میں سے کوئی بھی جواب ٹھیک نہیں بن رہا، کیونکہ مشکوٰۃ مصابیح کا ترجمہ کرنے والا مستشرق جیمز رابسن تھا۔ سوال نمبر 7، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جابر، عویمر، عامر یا جندب؟ تو اس کا جواب صحیح جندب ہے۔ سوال نمبر 8، التقریب کے مصنف کا نام بتائیں؟ امام ابن حجر، امام نووی، امام ذہبی یا کوئی نہیں؟ صحیح جواب امام نووی ہے۔ سوال نمبر 9، اصول حدیث پر پہلی باقاعدہ تصنیف کون سی ہے؟ معرفت علوم الحدیث، المحدث الفاضل، نخبۃ الفکر یا مقدمہ ابن صلاح؟ تو اس کا جواب المحدث الفاضل ہے۔ سوال نمبر 10، محتم، متروک، شاذ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب متروک ہے۔ سوال نمبر 11، صحیح لذات ہی کی شرائط کی تعداد کتنی ہے؟ 3، 4، 5 یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب 5 ہے۔ سوال نمبر 12، سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ یا حضرت ابو ہریرہ؟ صحیح جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 13، سرکاری طور پر تدوین حدیث کا آغاز کس خلیفہ کے دور میں ہوا؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز، عبد الملک بن مروان یا مروان بن حکم؟ تو سب سے پہلے اس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تھا۔ سوال نمبر 14، کتاب الآثار کس کی کتاب ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد بن حسن شیبانی یا امام سفیان ثوری؟ تو اس کا صحیح جواب امام محمد بن حسن شیبانی آئے گا۔ لکھنے والے، اس کتاب کو تیار کرنے والے امام محمد بن حسن ہی تھے، لیکن منسوب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فرمائی تھی، تو اس لیے اصل مؤلف اس کے امام محمد بن حسن شیبانی تھے۔ سوال نمبر 15، حدیث میں متن کو پرکھنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ سند، روایت، درایت یا اسماء الرجال؟ تو اس کا صحیح جواب درایت آئے گا، کیونکہ متن کو پرکھنے کے لیے درایت کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سند کو پرکھنے کے لیے اسماء الرجال کا فن استعمال کیا جاتا ہے، تو صحیح جواب درایت ہوا۔ سوال نمبر 16، علم حدیث میں سند کے عیب کو چھپانا اور عیب کو ظاہر کرنا سے کیا مراد ہے؟ مرسل، مدلس، مختلف یا معزل؟ تو اس کا صحیح جواب مدلس ہے۔ سوال نمبر 17، اگر راوی کا ضبط ذرا خفیف ہو تو اصول حدیث میں وہ روایت کیا کہلائے گی؟ حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ یا صحیح لغیرہ؟ تو سوال نمبر 17 کا جو صحیح جواب ہے وہ حسن لذاتہ آئے گا جواب۔ سوال نمبر 18، قرآن مجید میں قسم کا کفارہ کس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا؟ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء یا سورۃ المائدہ؟ اس کا صحیح جواب سورۃ المائدہ ہے۔ سوال نمبر 19، درجہ ذیل میں سے کون سی تفسیر قرآن میں معتزلہ کے عقائد کا رد موجود ہے؟ تفسیر کبیر، تفسیر جلالین، تفسیر کشاف یا تفسیر طبری؟ اس کا صحیح جواب تفسیر کبیر ہے، کیونکہ معتزلہ کے عقائد کا رد تفسیر کبیر کے اندر ہے، جبکہ معتزلہ کے عقائد کا جو پرچار کیا گیا وہ تفسیر کشاف ہے۔ صحیح جواب تفسیر کبیر آئے گا۔ درجہ ذیل میں سے کون سی تفسیر کی کتاب تفسیر بالمعصور کی نمائندہ ہے؟ تفسیر خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین یا تفسیر بغوی حمید؟ تو اس کا صحیح جواب تفسیر بغوی آئے گا۔ تفسیر المنار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو تفسیر منار کے مصنفین میں سے علامہ طبری، علامہ رشید رضا، علامہ طنطاوی یا علامہ شوکانی؟ تو اس کا صحیح جواب علامہ رشید رضا ہے۔ سوال نمبر 22، دعوت کے 3 طریقے حکمت، موعظۃ الحسنہ اور جدال بالاحسن کس صورت میں موجود ہے؟ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ النحل یا سورۃ بنی اسرائیل؟ تو اس کا صحیح جواب سورۃ النحل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصائص امت، کانت، حنیف اور شاکر قرآن کی کس صورت میں بیان ہوئے؟ سورۃ المائدہ، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ النحل یا سورۃ الانبیاء؟ تو اس کا صحیح جواب سورۃ النحل ہے۔ سوال نمبر 24، قرآن مجید میں طوال سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، 10 ہے، 12 ہے یا 13 ہے؟ تو اس کا صحیح جواب 7 آئے گا۔ سوال نمبر 25، قرآن مجید کی کون سی صورت میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا؟ تو سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں یا سورۃ بنی اسرائیل میں یا سورۃ النحل میں؟ سوال نمبر 25 کا جواب سورۃ المائدہ یہ ٹھیک بنے گا۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں؟ 6، 7، 8 یا 9؟ تو اس کا صحیح جواب 6 ہے۔ سوال نمبر 27، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ میں کس نمبر پر موجود ہے؟ 280 نمبر پر، 281 پر، 282 پر یا 283 پر؟ تو اس کا صحیح جواب
281 ہے، کیونکہ آیت نمبر 281 یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت تصور کی جاتی ہے۔ پھر سوال نمبر 28، غزوہ بدر قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر موجود ہے؟ 10، 11، 12 یا 13؟ تو اس کا صحیح جواب 12 آئے گا۔ سوال نمبر 29، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی معروف کتاب الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ علوم القرآن، اصول تفسیر، اسرار شریعت یا کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب اصول تفسیر۔ سوال نمبر 30، اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، بتائیں حضرت عزیر کتنا عرصہ سوئے؟ 50 سال، 70 سال، 100 سال یا 103 سال؟ اس کا صحیح جواب 100 سال ہے۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن فارسی زبان میں کس کا ترجمہ ہے؟ شاہ عبد القادر کا، شاہ ولی اللہ کا، شاہ عبد العزیز کا یا شاہ عبد الرحیم کا؟ اس کا صحیح جواب شاہ ولی اللہ ہے۔ سوال نمبر 32، تابوت سکینہ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اس کا ذکر کس صورت مبارکہ میں آیا؟ صورت صف میں، بقرہ میں، انبیاء میں یا نور میں؟ تو سوال نمبر 32 کا جو صحیح جواب ہے وہ صورت البقرہ ہے۔ سوال نمبر 33، وقوف عرفات حج کا لازمی رکن ہے، بتائیے مشعر الحرام کسے کہا جاتا ہے؟ مینا کو، عرفات کو، مزدلفہ کو یا مکہ کو؟ اس کا صحیح جواب مزدلفہ آئے گا۔ سوال نمبر 34، ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ کون سی صورت میں ہے؟ بقرہ، مائدہ، صف یا صورت ناس؟ تو اس کا جواب ترتیب نزولی نازل ہونے کے اعتبار سے جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے، جس پر کافی تعداد کے اندر محققین اور مفسرین کا اتفاق ہے، تو وہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت بنتی ہے۔ سوال نمبر 35، کون سی سورت مبارکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا ذکر موجود ہے؟ سورۃ البقرہ، سورۃ مائدہ، صف یا سورۃ النصر؟ تو سوال نمبر 35 کا صحیح جواب سورۃ مائدہ ہے۔ سوال نمبر 36، مکلف کے حالات کے اعتبار سے حکم کی کتنی اقسام ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہے؟ تو سوال نمبر 36 کا جو صحیح جواب ہے وہ 4 ہے۔ فقہ میں خاص کی کتنی اقسام ہیں؟ 4، 3، 2 یا 1؟ تو اس کا جواب ہے صحیح 3۔ اصول فقہ کی روح سے اس آیت مبارکہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن میں لفظ ما سے کیا مراد ہے؟ مول، مشترک، خاص یا عام؟ تو ما یہ عام کے لیے یہاں پر استعمال ہوا۔ سوال نمبر 39، باندی کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے یا کوئی نہیں؟ تو باندی کی جو عدت ہے وہ 2 مہینے ہے۔ سوال نمبر 40، جناح ذل سے کیا مراد ہے؟ بازو میں لینا، بازو پس کرنا، بازو کو پکڑنا یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب بازو پس کرنا ہے۔ سوال نمبر 41، قرآن مجید کی آیت مبارکہ او لامستم النساء سے مراد ہے حقیقی معنی، مجازی معنی، مول معنی یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب مجازی معنی ہے۔ سوال نمبر 42، کس صورت مبارکہ میں سود کی حرمت کا حکم ہے؟ اعراف، آل عمران، نساء یا بقرہ؟ تو قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں میں سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، لیکن سورۃ البقرہ میں واضح حکم ہے، تو اس لیے ان آپشنوں کے اندر سب سے بہتر آپشن سورۃ البقرہ کا رہے گا۔ سوال نمبر 43، اصول فقہ میں حقیقت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، 3، 4 یا کوئی نہیں؟ تو سوال نمبر 43 کا صحیح جواب 3 ہے۔ معدود فی القذف کی گواہی کن فقہا کے نزدیک قبول نہیں؟ معذوف فی القذف کی گواہی شوافع کے نزدیک، حنابلہ، احناف یا مالکیہ؟
تو اس کے اندر آناف مراد ہوں گے۔ سوال نمبر 45، ماسیق الکلام لی اجلہ سے کون سی عبارت مراد ہے؟ عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص یا کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب عبارت النص آئے گا۔ سوال نمبر 46، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا سورۃ مائدہ میں آیا ہے، قطع ید کے لیے مال کی مقدار احناف کے نزدیک کیا ہوگی؟ 5 درہم، 10 درہم، 8 درہم یا 3 درہم؟ تو اس کا صحیح جواب 10 درہم ہے۔ سوال نمبر 47، فقہا کے نزدیک مقاصد شریعت کتنے ہیں؟ 4، 5، 6 یا 8؟ تو اس پر بھی یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس کی تعداد کے بارے میں فقہاء کرام میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن مشہور قول 5 ہے، تو اس لیے صحیح جواب یہاں پر 5 بنے گا۔ اقیم الصلاۃ فقہی لحاظ سے کیا ہے؟ محکم ہے، مجمل ہے، متشابہ ہے یا مشکل ہے؟ صحیح جواب مجمل ہے۔ سوال نمبر 49، فقہ کے موضوع پر پہلی کتاب الرسالہ کس کی طرف منسوب ہے؟ امام شافعی، امام ابو یوسف، امام مالک یا امام ابو حنیفہ؟ تو اس کا صحیح جواب امام شافعی ہے۔ مفسر سے زیادہ قوی دلیل ہوتی ہے؟ متشابہ، محکم، نص یا ظاہر؟ صحیح جواب محکم آئے گا۔ سوال نمبر 51، اسلامی قانون کی روح سے دلیل پیش کرنا کس پر ضروری ہے؟ مدعا علیہ پر، مدعی پر، ملزم پر یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب مدعی ہے۔ دعویٰ کرنے والے کو مدعی کہا جاتا ہے، اور گواہ پیش کرنا یا دلیل پیش کرنا یہ اسلامی قانون کی روح سے یہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے کے لیے لازم ہے، جبکہ مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے تو اس کے اوپر پھر اگر یہ گواہ یا دلیل پیش نہ کر سکے تو اس صورت میں مدعا علیہ پر قسم آئے گی۔ سوال نمبر 52، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس فقہ کے ماخذ ہیں، آپ بتائیں کتاب الام کس نے لکھی؟ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک یا کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب امام شافعی ہے۔ سوال نمبر 53، المدونۃ الکبریٰ کس نے لکھی؟ حافظ ابن حجر نے، امام سیوطی نے، امام مالک بن انس یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب امام مالک بن انس آئے گا۔ سوال نمبر 54، کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ علامہ وہب زحیلی، علامہ خضری، عبد الرحمن الجزیری یا امام ظفر؟ تو اس کا صحیح جواب عبد الرحمن الجزیری آئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 55، رسول کریم علیہ السلام نے کس غیر اہل بیت صحابی کے لیے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہے؟ حضرت اسامہ، حضرت علی، حضرت عثمان یا حضرت سلیمان فارسی؟ تو اس کا صحیح جواب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال نمبر 56، اہل سیر نے کل غزوات کی تعداد کتنی شمار کی؟ 26، 27، 28 یا 29؟ تو اس کا صحیح جواب 27 آئے گا۔ سوال نمبر 57، غزوہ بدر اولیٰ قرظ بن جابر فہری کے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کی صورت میں بپا ہوا تھا، بتائیے کس وادی پر حملہ کیا تھا؟ وادی محصر، وادی صفوان، وادی قباء یا وادی مدینہ؟ تو اس کا صحیح جواب وادی صفوان آئے گا۔ سوال نمبر 58، جنگ بدر میں مبارزت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مشرک کو قتل کیا؟ عتبہ، مغیرہ، ولید یا شیبہ؟ تو صحیح جواب شیبہ آئے گا۔ سوال نمبر 59، کعب بن اشرف یہودی کا قتل سریہ محمد بن مسلمہ میں ہوا، یہ سریہ کب ہوا؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں؟ تو سوال نمبر 59 کا صحیح جواب 3 ہجری بنے گا۔ سوال نمبر 60، عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ یاد رہے آپ کو صاحب عود بھی کہتے ہیں۔ بنو عدی، بنو تیم، بنو امیہ یا بنو ہاشم؟ تو ان کا تعلق بنو تیم کے ساتھ تھا۔ سوال نمبر 61، 70 قراء کی شہادت کا ثانیہ بیر معونہ کہلاتا ہے،
بتائیے کس جگہ پر وہ کنواں ہے جس سے اس جگہ کا نام بیر معونہ پڑ گیا؟ نجد میں بنو ربیہ، بنو سلیم، بنو حوازن یا بنو تے؟ تو اس کا صحیح جواب بنو سلیم بنے گا۔ سوال نمبر 62، غزوہ بنو نذیر کب ہوا؟ 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری یا 6 ہجری؟ تو سوال نمبر 62 کا صحیح جواب 4 ہجری ہے۔ سوال نمبر 63، غزوہ احزاب میں خندق کی لمبائی کتنی تھی جبکہ چوڑائی 462 میٹر تھی؟ 5300 میٹر، 5200 میٹر، 5544 میٹر یا 5400 میٹر؟ تو اس کا جو صحیح جواب بن رہا ہے میری نظر میں وہ 5400 میٹر بن رہا ہے۔ تو سوال نمبر 64، خیبر میں قلعوں کے 3 سلسلے تھے، بتائیے قلعہ نائم کس سلسلے میں تھا؟ شک، نطات یا تیبہ یا کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب نطات بنے گا۔ سوال نمبر 65، شاہ مصر مقوقس کے پاس رسول کریم علیہ السلام کا نام مبارک کون لے کر گیا؟ دہیہ کلبی، علا بن خزرمی، عمر بن عاص یا حاتب بن ابی بلتا؟ تو سوال نمبر 65 کا جو صحیح جواب ہے وہ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ آئے گا۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 66، شاہ حبشہ نجاشی اصحمہ نے کب وفات پائی اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی دن صحابہ کو موت کی اطلاع دی؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری یا 10 ہجری؟ تو اس کا صحیح جواب بنے گا 9 ہجری۔ سوال نمبر 67، عمرہ قضا آپ نے کس سال ادا کیا؟ 6 ہجری، 7 ہجری، 9 ہجری یا 10 ہجری؟ تو صحیح جواب 7 ہجری آئے گا۔ سوال نمبر 68، غزوہ تبوک کے بعد مشرکین سے برات کا اعلان کس صورت مبارکہ میں کیا گیا؟ سورۃ بقرہ، سورۃ توبہ، حج یا اسراء؟ تو صحیح جواب سورۃ توبہ آئے گا۔ سوال نمبر 69، وفد عبد القیس رسول کریم علیہ السلام سے ملنے 2 مرتبہ وفد عبد القیس رسول کریم علیہ السلام سے ملنے 2 مرتبہ آیا، پہلی دفعہ کب آیا تھا؟ 5 ہجری، 7 ہجری، 9 ہجری یا 11 ہجری؟ صحیح جواب 5 ہجری ہے۔ سوال نمبر 70، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت کا اعلان کس نے کیا؟ مسلمہ کذاب، طلیحہ، سجاح یا اسود عنسی؟ تو حضور کی زندگی میں مسلمہ کذاب اور اسود عنسی ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دونوں کذاب تھے، لیکن مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا جبکہ اسود عنسی سب سے پہلے قتل ہونے والا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر موجود آپشنوں میں میری نظر میں صحیح آپشن مسلمہ کذاب کا بنے گا۔ سوال نمبر 71، فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے 11 لشکر مقرر ہوئے، بتائیں بنو حوازن کی سرکوبی کے لیے کسے بھیجا گیا؟ حضرت خالد بن ولید، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت طریقہ بن عاجز یا حضرت حذیفہ؟ تو اس کا صحیح جواب حضرت طریقہ بن عاجز آئے گا۔ سوال نمبر 72، الطبقات الکبریٰ کے مصنف کون ہے؟ ابن حشام، خالد مسعود، ابن سعد محمد یا ابن جریر؟ صحیح جواب ابن سعد محمد آئے گا۔ سوال نمبر 73، کنفیوشس چین کے قدیم مذاہب میں سے ہے، اس کے بانی کی پیدائش کب ہوئی؟ 551 قبل مسیح، 550 قبل مسیح، 560 قبل مسیح یا 540 قبل مسیح؟ صحیح جواب 551 قبل مسیح آئے گا۔ سوال نمبر 74، زرتشت مذہب کے لوگ 2 معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، بتائیے اس مذہب میں یزداں کس چیز کا خدا ہے؟ خیر کا، شر کا، خیر و شر کا یا کوئی نہیں؟ صحیح جواب خیر ہے۔ سوال نمبر 75، کون سا مذہب طبقاتی نظام کا رد عمل تھا؟ جین مت، بدھ مت، سکھ مت یا ہندو مت؟ تو صحیح جواب
بت مت بنے گا؟ سوال نمبر 76، قرآن مجید میں بیان کردہ مذہب الصابئین کے ماننے والے اس وقت دنیا کے کس خطے میں موجود ہیں؟ ایران، عراق، شام یا مصر؟ تو صابی کے متعلق مفسرین اکرام کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ صابی سے مراد کون سے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن میری نظر میں ان 4 آپشنوں میں جو سب سے بہتر آپشن نظر آ رہا ہے تو وہ عراق آ رہا ہے۔ سوال نمبر 77، مہاویر کس مذہب کے بانی تھے؟ بدھ مت، سکھ مت، ہندو مت یا جین مت؟ تو سوال نمبر 77 کا جو صحیح جواب ہے وہ جین مت ہے۔ سوال نمبر 78، سکھ مت کے 5 کاف مشہور ہیں، جس میں ایک ہے کچھا، کدو، کانچ یا کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب کچھا ہے۔ سوال نمبر 79، گوتم بدھ کی باقیات کو 10 مختلف مقامات پر رکھا گیا، وہاں گنبد تعمیر کیے گئے، ان گنبدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹوپا، مینار خاموشی، دخمہ یا نروان؟ تو صحیح جواب اسٹوپا ہے۔ سوال نمبر 80، ریگ وید کس مذہب کی کتاب ہے؟ پارسی، یہودی، مسیحی یا ہندو مت؟ صحیح جواب ہندو مت ہے۔ میثاق مدینہ جسے پرامن بقائے بامی کا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، کن فریقین کے درمیان ہوا؟ مسیحی اور مسلمان، یہودی اور مسلمان، پارسی اور مسلمان یا ہندو اور مسلمان؟ صحیح جواب یہودی اور مسلمان ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا۔ کنفیوشس مذہب کس چیز پر زور دیتا ہے؟ اخلاقیات، عبادات، رسم و رواج یا معاشیات؟ تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب اخلاقیات ہے۔ سوال نمبر 83، ہندو مذہب کا مشہور تہوار کیا ہے؟ کرسمس، دیوالی، عید فصح یا نوروز؟ تو ہندو مذہب کا مشہور تہوار دیوالی ہے۔ 84 نمبر سوال، سکھ مذہب کی عبادت گاہ گردوارہ کہلاتی ہے، گولڈن ٹیمپل کہاں واقع ہے؟ امرتسر، حیدرآباد دکن، لکھنؤ یا اریانہ؟ تو سوال نمبر 84 کا صحیح جواب امرتسر ہے۔ سوال نمبر 85، بدھ مت میں اصول نروان کے لیے کیا بننا ضروری ہے؟ بھکشو، مالدار، اپاسک یا راہب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بھکشو۔ سوال نمبر 86، کس مذہب میں گداگری مذہبی فریضہ کے طور پر سر انجام دی جاتی ہے؟ بدھ مت، جین مت، سکھ مت یا ہندو مت؟ تو اس کا صحیح جواب جین مت ہے۔ سوال نمبر 87، کنفیوشس کے ملفوظات اور اقوال کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انٹاکس، تالمود، بائبل یا اوسطا؟ تو سوال نمبر 27 کا جو صحیح جواب ہے وہ ان 4 آپشنوں کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا جو جواب بن رہا ہے تو وہ جواب یہ ہے کہ لن یو کتاب کا ایک نام ہے تو وہ اس کی طرف منسوب ہے، یا پھر دوسرے نمبر پر علم عظیم ایک کتاب ہے وہ بھی اس کی طرف منسوب تصور کی جاتی ہے، اور بعض لوگ اعتدال کے اصول تو اس کتاب کو کنفیوشس کے ملفوظات اور اقوال کے مجموعے کے طور پر شمار کرتے ہیں، جبکہ ان تینوں میں سے یہاں پر آپشن کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے اب یہاں پر موجود آپشنوں کے اندر تو جو قریب ترین بن رہا ہے یا میری نظر کے اندر وہ انٹاکس بن رہا ہے۔ سوال نمبر 88، زرتشت مذہب کے اسکالر کو کیا کہا جاتا ہے؟ رشی، پروہت، بھکشو یا ربی؟ تو اس کا صحیح جواب پروہت ہے۔ سوال نمبر 89، زرتشت یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ بادشاہ، بڑا پادری، حاکم یا فاتح؟ تو اس کا جو صحیح جواب میری نظر کے اندر بن رہا ہے وہ بادشاہ بن رہا ہے۔ سوال نمبر 90، بدھ کے معنی عابد، زاہد، معرفت اور شعور کے ہیں، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو سوال نمبر 90 کا صحیح جواب سنسکرت ہے۔ سوال نمبر 91، سلسلہ چشتیہ کس بزرگ کی طرف منسوب ہے؟ خواجہ نظام الدین، سید احمد سرہندی، عبد القادر جیلانی،
ابو اسحاق شامی۔ تو سوال نمبر 91 کا جو صحیح جواب ہے وہ ابو اسحاق شامی ہے۔ سوال نمبر 92، ہندوستان میں سلسلہ سہروردیہ کی ابتدا کس نے کی؟ خواجہ نظام الدین، شہاب الدین، عبد القادر جیلانی یا خواجہ معین الدین؟ تو ان چار آپشنوں کے اندر سوال نمبر 92 کا جواب اگر دیکھا جائے تو وہ شہاب الدین بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہاب الدین یہ اس سلسلہ کے بانی تھے، جبکہ ہندوستان کے اندر جنہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے، لیکن ان کا آپشن کے اندر نام موجود نہیں۔ سوال نمبر 93، کون سا مسلم فلسفی معتزلہ سے متاثر تھا؟ فارابی، کندی، ابن خلدون یا ابن رشد؟ تو سوال نمبر 93، تو اس کا صحیح جو جواب بن رہا ہے میری نظر میں وہ کندی ہے۔ سوال نمبر 94، اسکندریہ کا سب سے بڑا عالم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شہرت حاصل کی، اس کا نام کیا تھا؟ طالوس تھا، بطلیموس تھا، جالینوس تھا یا موسیٰ بن میمون تھا؟ تو بطلیموس یہ میری نظر میں صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 95، یونانی کتب کے تراجم کا آغاز کس نے کیا؟ فارابی نے، ابن رشد نے، غزالی نے یا کندی نے؟ تو سوال نمبر 95 کا جو صحیح جواب ہے تو ان میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو مشہور ہیں ابتدا کرنے والے ان میں حنین بن ابن اسحاق کا نام آتا ہے، عیسیٰ بن یحییٰ کا نام آتا ہے یا قسطہ بن لوکا کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے ترجمہ کرنے کے اندر آغاز کیا تھا۔ تو باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر ان سے کون سے مراد ہیں۔ تو ان آپشنوں کے اندر کندی یہ قریب ترین کچھ میری نظر میں بن رہا ہے۔ سوال نمبر 96، انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا، یہ قول کس کی طرف منسوب ہے؟ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ یا مرجئیہ؟ تو یہ معتزلہ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ سوال نمبر 97، تصوف کے سلاسل میں سب سے قدیم ترین سلسلہ کون سا ہے؟ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ یا نقشبندیہ؟ تو ان چار موجود آپشنوں میں سب سے بہتر جو آپشن ہے وہ قادریہ ہے۔ سوال نمبر 98، چشتیہ نظامیہ کی نسبت کس صوفی بزرگ کی طرف ہے؟ خواجہ بختیار کاکی، خواجہ معین الدین، خواجہ نظام الدین یا خواجہ بہاؤالدین؟ تو سوال نمبر 98 کا جو صحیح جواب خواجہ نظام الدین بنے گا۔ سوال نمبر 99، تصوف کی مشہور کتاب اواف المعارف کس سلسلے کی عام ترین کتاب ہے؟ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ یا نقشبندیہ؟ تو سوال نمبر 99 کا صحیح جواب سہروردیہ بنے گا۔ سوال نمبر 100، تاریخ کی کتب میں صلیبی جنگوں کا مرکز کون سا علاقہ تھا؟ بیت اللہ، بیت المقدس، بیت اللہ یا تمام؟ تو صلیبی جنگوں کا جو مرکز تھا وہ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، لیکن اس کے لیے جو بنیاد تھی وہ بیت المقدس کی تھی کہ اسی کی بنیاد کے اوپر یہ جنگیں ہو رہی تھی، تو اس لیے ان موجود آپشنوں میں سب سے بہتر آپشن بیت المقدس بنے گا۔ یہ تھا 100 سوالات کا پیپر ٹیسٹ جو اسلامک اسٹڈی لیکچرار کشمیر پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام لیا گیا تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اپنی سوچ کے مطابق، علم معلومات کے مطابق بہتر آپشنمنٹس میں سوال کے ساتھ اس کا جواب بھی ذکر کر لیں تاکہ بعد میں سننے والے لوگوں کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ فائدے کا ذریعہ بن سکے۔ آخر میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ جنہوں نے یہ ٹیسٹ دیا تھا، خاص طور پر ہمارے شاگردوں نے، تو اللہ تعالیٰ ان سمیت درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔